آیت نمبر 99۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آویٰ الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی۔ اب یہ والدین سے کیا مراد ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام کی اپنی سگی والدہ زندہ تھیں؟ تو پھر تو آپ نے اپنے والدین کو عزت دی، لیکن ایک قول کے مطابق کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں اور یہاں پہ آپ کی ستیلی والدہ تھیں، تو گویا کہ آپ نے ستیلی والدہ کو بھی جو ہے اتنا ہی احترام اور اتنا ہی اکرام دیا۔ وقالت خلو مصر انشاءاللہ آمینین، اور آپ نے سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ آپ سب چین سے رہیں گے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی ایک بیوی کی اولاد نہیں تھی، بلکہ 2، 3 یا 4 بیویوں کا بھی ذکر آتا ہے، مختلف روایات آتی ہیں، تو یہ سب کی اولادیں تھیں۔ تو ایک طرح سے بڑی کمپلیکس قسم کی، بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی ایک بہت بڑا خاندان جو ہے یا فیملی جو ہے وہ یہاں پہ سنائی گئی ہے کہ باپ ایک ہے مگر مختلف ماؤں کی جو ہیں وہ اولادیں ہیں، پھر آگے سے ان کی جو ہیں وہ اولادیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن خاندان میں یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہت نازک ہوتے ہیں کہ کس کی بیوی کو اہمیت ہے تو اس کے بچے کو اہمیت ہے، کس کی بیوی زندہ ہے یا نہیں ہے، اس سے اس کی اولاد کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سارا جو ہے موضوع سورہ یوسف میں بھی بہرحال ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی طرف سے کیا ری ایکشن ہے؟ بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ آپ کی سگی والدہ تھیں یا پھر یہ کہ آپ کی ستیلی والدائیں تھیں، آپ نے سب کو ایک طرح کی عزت دی، احترام دیا، اور ساری فیملی کو آپ نے مصر میں جو ہے وہ سیٹ کیا۔ تو گویا کہ جیسے آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے فیملی میں جو قربانی دینے والا ہوتا ہے یا صاف نیت ہوتا ہے یا کھلے دل کا ہوتا ہے، جو کہ سب کو جو ہے وہ سیٹ کر دیتا ہے، دوسروں کی طرف سے نہ قدردانی ہوتی ہے، نہ وہ اگلے کا احسان مانتے ہیں، بلکہ الٹا اس کا مال ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اس پیارے ایک اکیلے بندے کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسی فیملی میں بھی سب کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا، عزت دینا، اور پھر سب کو سیٹ کرنا، کیونکہ وہ کنعان ایک دیہاتی علاقہ تھا اور مصر جو ہے وہ ایک اسٹیبلش جو سوسائٹی ہے، تو سمجھیں کہ آج پنجاب کے دیہات سے اٹھا کے کسی کو نیو یارک میں یا امریکہ میں جو ہے وہ سیٹ کر دینا، تو آپ سب کے لیے وہی سوچ رہے ہیں جو چیز آپ خود اپنی زندگی میں انجوائے کر رہے ہیں۔